نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے وقت 3 دوست آتے ہیں اور ان میں سے 2 دوست تو ایسے ہوتے ہیں جن کے زندگی بھر آپ نے بہت خیال رکھا ہوتا ہے اور بہت ان کی کیئر کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس موقع پر آپ سے بے وفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست ہے جس کا آپ نے بہت کم خیال رکھا ہوتا ہے اور مگر وہ اس وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہ اس مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول میں نے پڑھا ہے، اس میں وہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو وہ 3 دوست کون ہیں؟ یعنی ان کو اچھی طرح، ہر انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن اگر ان 3 دوستوں کے بارے میں پہلے سے اچھی طرح ذہن نشین کرے تو اس کے مطابق وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک جب انسان مرتا ہے تو 3 دوست اس کے سامنے آتے ہیں اور زبان حال سے بالکل بڑی واضح اس کے سامنے چیز ہو جاتی ہے کہ 2 دوست تو ایسے ہوں گے جن کا اپنے ساری زندگی بہت خیال رکھا، اور ان میں سے پہلا جو دوست ہوگا وہ آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار، ٹھیک ہے، اور بچے، بہن، بھائی یہ ہوں گے۔ تو جب آپ مر رہے ہوں گے اور بلکہ آپ کا موت ہو چکی ہوگی، آپ ان کو اپنے سامنے پائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گرد اکٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اور لیکن آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے ساری زندگی کھپا دی، ان کے لیے ہی سب کچھ کیا، اور اب یہ میرا کچھ کر سکیں۔ وہ بڑی ہی بے نیازی سے معذرت کر لیں گے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور بالکل وہ واضح طور پہ کہیں گے کہ نہ صرف ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے، ہم آپ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور وہ آپ کو یہاں بھی نہیں رکھ سکتے، اور بلکہ اب ہم آپ کو کچھ دیر بعد دفنا دیں گے اور مٹی تلے دبا دیں گے۔ بہرحال آپ جب ان کا حالت دیکھتے ہیں تو واقعتاً انسان کیا کر سکتا ہے، اور ایک اس کے دوسرا جو دوست سامنے آئے گا وہ مال و دولت ہے، جو اسباب دنیا میں آپ نے اکٹھے کیے ہیں، آپ کا گھر شاندار، آپ کی گاڑی، اور جن چیزوں سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیسہ کمایا آپ نے، بڑی محنت کی، سارے کمائی جو ہے وہ آپ نے جمع کر رکھی تھی، وہ بھی ایک دوست کی صورت میں آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کام آئے، تو وہ کہے گے نہیں، تمہاری ملکیت ختم، اب تم جا رہے ہو تو اب ہم تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور یہ سارے مال، اسباب، گھر، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، تم اسی طرح خالی ہاتھ ہی جاؤ گے ایک کفن کے اندر، اور تم اکیلے جاؤ۔ ہاں، اب پھر تیسرا دوست وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو نے میرا خیال نہیں رکھا، اور وہ ہے انسان کا عمل، لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر تم نے میرے ساتھ اخلاص کیا ہوتا، خالص اللہ کے لیے عمل کیا ہوتا، تو میں انشاءاللہ قبر میں بھی تیرے فائدے میں آؤں گا اور آخرت میں۔ تو اس حدیث میں بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ اس مفہوم کی بات کر کے نصیحت اصل میں کی ہے ہمیں کہ دیکھو، ان 3 دوستوں کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بڑا واضح رکھنا۔ اگر یہ ساری زندگی ان کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر بالکل ٹھیک رہا تو یقیناً تمہاری پھر یہ زندگی دنیا کی بھی خوشگوار زندگی ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی اس کی سفارش ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 ایسی سفارشیں ہیں جو میں نے پڑھا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں سفارش کریں گے۔ فرمایا کہ الرمضان والقرآن یشفعان، اور ان دونوں کا ہی ہم لوگ زندگی میں کم ہی خیال رکھتے ہیں، یعنی رمضان آتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے، اور پھر سب سے اہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن کریم، اس کو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس سے جو تعلق قائم ہونا چاہیے، جو اصل میں ہماری اصل زندگی بدلنے والے کتاب ہے، جو اصل ہمارا سورس ہے ہماری موٹیویشن کا، ہمارے جذبات کا، جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔
جو واقعتاً زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے ایک مسلمان کے لیے، بلکہ ہر انسان جو بھی اس سے تعلق قائم کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قرآن کریم سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے اس دنیا کی زندگی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ الرمضان والقرآن شفیعان، یہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے جب کوئی سفارش کرنے والا، کوئی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ خاص طور پر میری درخواست ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ اگر آپ صرف 5 منٹ روزانہ دے دیں اس اللہ کی کتاب کو، تو اس کا میں طریقہ کار آپ کو بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم سے مجھے امید ہے کہ نہ صرف آپ اس قرآن کریم سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس دنیا کے، اگر صرف روزانہ 5 منٹ دیں، اور بلکہ قیامت کے دن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ قرآن کریم سفارش کرے گا ہماری۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جب موقع ملے قرآن کلاس میں شریک ہوں، اور اس میں کم از کم وعدہ کریں کہ 5 منٹ آپ روزانہ دیں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح قرآن کریم سے آپ کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اور یہ سب سے بہترین دوست ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی سفارش کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔